بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر، رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پر واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے احسن طریقہ تو نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بے شک 70 گنا زیادہ محبت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خود پر رحم کریں۔ پتہ ہے اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں، خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہر چیز آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ شکر کریں، صبر کریں۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اچھی نیت کا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معاوضے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہ پر یقین۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی روزی روٹی کا ذریعہ فصلیں تھیں جو جل گئیں، اور اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جو چاہو کرو، میری روزی تمہارے پاس ہے۔ دعائیں دینے کی عادت ڈالیے۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دیں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو بس اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے رب، مجھے مانگنا نہیں آتا، بے شک تو دیتا بہت ہے، مجھے سنبھالنا نہیں آتا۔ الحمدللہ کہیں اور خوش رہیں۔ آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ ایک بابا جی اکثر کہا کرتے تھے، دنیا میں
ہزاروں طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہوتا ہے۔ 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا۔ 4، وہ بہت حساس ہوگا۔ 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ توکل۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا اسے پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے۔ اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ توبہ۔ وہ گناہوں سے آئے ہوئے انسان کی توبہ بھی ایسے احسن انداز میں قبول کرتا ہے جیسے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اتنا شفیق اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں اور لوٹ کر آنے والوں کو وہ دھتکارتا نہیں ہے، چاہے ان سے بڑا گناہ کیوں نہ سرزد ہوا ہو۔ جھک جائیں اس کے سامنے، اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے ہاں بہائے گئے ننھے آنسو کی بھی بڑی قدر ہے۔ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ہر درد برا نہیں ہوتا۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ روگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے بسیاں بھی بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کرا دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلش، ہر بے بسی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا اور صاحب کن فیکن سے جا ملوایا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔